ٹاپک تو بڑا سینسٹیو ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہر روز اب ہم چونکہ نیوز کو جب فالو کرتے ہیں تو اٹس بیکمنگ اسکیری، خوف آتا ہے خبریں سن کے. آج صبح گورنر نیو یارک اسٹیٹ نے جو اعلان کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ منڈے کے بعد کوئی کاروبار انلیس اٹس این اسینشیل بزنس، کوئی ہاسپٹل ہے، فارمیسی ہے، گیس اسٹیشن ہے یا یہ گروسری اسٹور ہے، اس کے علاوہ کوئی بزنس نہیں کھل سکتا. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نیو یارک اسٹیٹ میں جتنے بھی ہسپتال ہیں ان کے تمام بیڈ خالی کر دی جائیں، اور پھر ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ تمام بیڈ بھی نیو یارک میں جو آئندہ چند ہفتوں میں کرونا وائرس کے کیسز آنے والے ہیں وہ تمام بیڈ بھی ان پیشنٹس کے لیے کم ہوں گے. اس کا مطلب ہے کم از کم 50 سے 60 ہزار پیشنٹس کا ان کا ایسٹیمیٹ ہے کہ یہ آئیں گے. پہلے تو ہمیں تھوڑا سا ہماری رہنمائی فرمائیے کہ کچھ جو باتیں لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اللہ کا عذاب ہے ہمارے اوپر. اگر یہ عذاب ہے تو اس عذاب سے بچنے کا راستہ بھی تو اللہ نے ہی ہمیں توفیق دینی ہے اور بتانا ہے کس طرح ہم اس عذاب سے بچ سکتے ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا یہ کہ یہ امتحان ہے، ہم تو کمزور ناتوان انسان ہیں، ہم تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے. ہم کس طرح اللہ سے فریاد کریں کہ یا میرے مولا ہم تو اس امتحان کے قابل نہیں ہیں. اور پھر اللہ نے یہ حکم کیا کہ میں نے کوئی بیماری کوئی تکلیف نہیں اتاری جس کا میں نے علاج نہیں کیا، تو علاج کہاں سے ڈھونڈے؟ تو ذرا پلیز پہلے یہ ہماری رہنمائی فرما دیجیے ذرا. بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، راہم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. شکریہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے بر وقت اور بر موقع ایک اچھا ٹاپک چوز کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ کرونا وائرس کو تو عالمی ادارہ صحت نے بھی عالمی وبا قرار دے دیا ہے. اس وقت یہ ایک عالمی وبا ہے جو پوری دنیا میں پھیلی، اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ چین سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور امریکہ تک پہنچ چکا ہے، اور درمیان میں کون کون سے ممالک لپیٹ میں آئے ہیں ایک لمبی فہرست ہے. اور جیسے آپ نے بتایا کہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے کیس رجسٹر ہو چکے اور ہزاروں لوگ جو ہے لقمہ اجل بن چکے ہیں. یقیناً ایک بہت بڑی آفت ہے، اور آج کی جدید ترین دنیا میں جہاں پہ انسان جو ہے فضاؤں کے اندر پرندوں کی طرح اڑتا ہے اور مچھلیوں کی طرح سمندروں میں تیرتا ہے، اور اس قدر ترقی کر چکا ہے کہ خود بھی یہ حیران ہے، لیکن یہ کرونا وائرس نے آ کے سب کو بے بس کر دیا ہے. اصل میں اب اس سلسلے میں یہی سوال اٹھتا ہے کہ اس کا سلوشن کیا ہے، اور کسی کو سلوشن نظر نہیں آتا. ہر آدمی جو اس سلسلے میں گویا کہ اندھا نظر آتا ہے. تو ایسی صورت میں علم کی ضرورت ہے کہ علم کی روشنی، علم کا نور آپ کو بتائے گا کہ اس کا حل کیا ہے. اور علم دنیا میں دو ہے، چنانچہ حدیث میں آتا ہے العلم و علمان، دو علم ہے، علم الادیان و علم الابدان. ایک دین کا علم اور دوسرا بدن کا علم، یعنی طب کا علم جس کو میڈیکل سائنس کہتے ہیں. تو یہ دو علم دنیا میں ہیں، ایک علم دین ہے اور دوسرا علم طب ہے. لہذا یہ دونوں علم اس وقت جو دنیا کی رہنمائی کریں گے اور کر رہے ہیں، اور بتا دیا کہ اس کے حقائق کیا ہیں. جہاں تک علم دین اور علم جو طب، ان دونوں میں جو آپس میں فرق کا تعلق ہے، علم دین جو ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز کی اصلی اور حقیقی سبب پر گفتگو کرتا ہے، اور علم طب جو اس کے ظاہری اور مادی سبب پر گفتگو کرتا ہے. بھائی یہ دونوں میں فرق ہے، لیکن یہ دو علم ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر انسانوں کو دیے ہیں، جس پر انسان اپنی مادی اور روحانی ترقی کا مدار رکھتا ہے. چنانچہ اب جب علم دین سے پوچھتے ہیں تو علم دین اس کا حقیقی اور اصلی سبب بتاتا ہے، اور وہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی میں اور تری میں، سمندروں میں اور یہ جنگلوں کے اندر جو فساد پھیل گیا ہے، بھلے وہ مالی معیشت کی شکل میں ہو، جسمانی صحت کی شکل میں ہو، بیماری و وبائی امراض کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں فساد دنیا کے اندر پھیلا، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اور کسب ناس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے گناہ، اس سے کہ انسان اپنے بدن سے گناہ کرتا ہے، اور ہاتھ کو اللہ تبارک و تعالی نے بطور کہ ترجمان کے ذکر کیا کہ ہاتھ پورے جو بدن کا ترجمان. تو انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ دنیا کے اندر فساد پھیلاتا ہے. اور آگے فرمایا وَلِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالی وہ عذاب جو نازل کرتا ہے اس لیے تاکہ بعض گناہوں کی سزا دنیا میں چکھا دے. لہذا یہ جو ہے بعض گناہوں کی سزا دنیا میں اللہ تبارک و تعالی چکھاتے ہیں، اور یہ کرونا وائرس کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں جب آفت آتی ہے تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک تنبیہ اور ایک عذاب کا کوڑا ہوتا ہے.
اور وہ لیذوقہم بعض الذی عملوا، اور بعض گناہوں کی، سارے گناہوں کا تو آخرت میں بدلہ ہوگا، لیکن دنیا میں جھٹکا اس لیے دیتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ یہ واپس لوٹ آئیں، جو گناہ کی وادی کے اندر جو گھس گئے ہیں یہ واپس لوٹ آئیں، مطلب انابت اللہ اور رجوع اللہ کر رہے اور اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کر لیں۔ لہٰذا اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دونوں حقیقتیں بتا دی کہ یہ کیا چیز ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا عذاب ہے، اللہ کا قہر ہے کہ جو دنیا کے اندر جب ظلم پھیلتا ہے، اس ظلم پھیلنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے قہر کا کوڑا چلاتے ہیں، تو گویا کہ عذاب بن کے آیا، اور پھر اس کا حل بھی بتا دیا، حل یہ کہ لعلہم یرجعون، تاکہ تم واپس لوٹو، مطلب توبہ کا راستہ اختیار کرو۔ جب توبہ کرو گے اور اپنے گناہوں کی سیاہی کو دھو دو گے اور اللہ کے آگے گڑگڑاؤ گے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ بخشی کا فیصلہ کر دیں گے تو حقیقی اور اصل سبب جو اس بیماری کا یا اس عذاب کا، وہ جب مٹ جائے گا سبب، تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ عذاب اور قہر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ اس کا حقیقی اصلی سبب ہے۔ اور جو میڈیکل سائنس یہ علم تھے اس کے ظاہری اور مادی سبب پر گفتگو کرتی ہے، جیسے کہ آج میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ وہ کرونا وائرس ہے، کس طریقے سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے، ہاتھ نہیں انسان دھوتا، ناک پہ لگاتا ہے، ناک پہ چلا، حلق میں گیا، مختلف اسباب بتاتے ہیں، یہ اس کے ظاہری اسباب، اور پھر ظاہری اسباب کے نتیجے میں وہ بتاتے ہیں میڈیکل سائنس کہ بھئی اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ یہ جو وہ حفاظتی تدابیر اختیار کریں جس کے نتیجے میں آپ بچ جائیں، لیکن یہ ظاہری اور مادی سبب، اور عجیب بات یہ ہے کہ اصلی اور حقیقی سبب اگر ختم ہو جائے تو ظاہری اور مادی سبب آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے دین اسلام جو اسی کو فوکس کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی یہی ہے کہ جب آپ ایسے کو حالات دیکھتے تھے، سرخ آندھی دیکھ رہے ہیں، سورج گرہن ہو رہا ہے، چاند گرہن ہو رہا ہے، یا بارش برس نہیں رہی اور دھوپ کی گرمی اور تپش نازل ہو رہی ہے، آگ کی طرف دھوپ برس رہی ہے، تو یہ آفات جب دیکھتے تو آپ مسجد کی طرف دوڑتے تھے، مسجد کی طرف دوڑتے اور اجتماعی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انابت اور رجوع اللہ کرتے اور توبہ استغفار کرتے، اور جب یہ اصلی سبب اختیار کیا اور اصلی سبب جب ختم ہوا، یعنی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب قبول ہوئی، تو جو بھی قہر نازل ہوتا تھا وہ چھٹ جاتا تھا۔ یہاں تک کہ سورج گرہن کے بارے میں آتا ہے، آپ اتنی لمبی جماعت کروا رہے، اتنی لمبی کروا رہے نماز کہ جب تک کہ سورج گرہن ختم نہیں ہو جاتا اور وہ روشن نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اتنی لمبی جماعت پہ کھڑے، اتنی لمبی قرات کر رہے ہیں، یہاں تک کہ بعض صحابیات بے ہوش ہو کے گر گئیں، یعنی کھڑی نہیں ہو پائی، اتنی لمبی۔ اس کا مطلب یہ ہے ایسے مخصوص حالات میں اللہ کے گھروں کی طرف دوڑنا اور دوڑ کے اللہ کے سامنے توبہ کرنا، کیونکہ دین اسلام اصل حقیقت پہ نظر رکھتا ہے، اور حقیقی جب سبب ختم ہو گیا تو ظاہری جو سبب وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ جو ہے قومیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر ایمان نہیں رکھتی، وہ صرف ظاہری سبب کو جانتی ہیں، لہذا وہ ظاہری سبب پر کوشش کرتی رہتی ہیں۔ آج چائنا کو دیکھیں، چائنا ظاہری سبب پر گفتگو کر رہا ہے، امریکہ یورپ کی مغربی دنیا کو دیکھیں، ظاہری سبب پر جو ساری محنت کر رہے ہیں، ویکسین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس دوا کو تلاش کر رہے ہیں کہ جو ظاہری سبب کے نتیجے میں اللہ نے نازل کی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لکل دائن دوا، اللہ تبارک و تعالی نے ہر بیماری کی دوا اتاری ہے، اس کون سی دوا اتری اس کی تلاش میں ہے، اور یقیناً من جدہ وجدہ، حدیث میں آتا ہے جو کوشش کرتا ہے وہ پا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو دوا دے بھی دیں گے اور ان کو مل جائے گی۔ لیکن دین اسلام نے بالکل شارٹ کٹ راستہ بتا دیا کہ انابت اللہ جو ہے اور توبہ اور اللہ کے رجوع کرنا ایک ایسی چیز۔ اب رہا کہ یہ کیوں ہوئی، کون سا ظلم ہوا، اور یقیناً دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے خطوں کے اندر ظلم کا ظہور جو ہے وہ بالکل واضح ہے، اور برسا برس سے جو ہے قوموں پر ظلم ہو رہا ہے، جو طاقتور قومیں ہیں وہ کمزور قوموں پر ظلم ڈھا رہی ہیں۔ خود چائنا کو دیکھیں، چائنا کے اندر جو اوئغر جو مسلمان ہیں وہ ظلم و ستم کی چکی کے اندر آج تک پس رہے ہیں۔ تو چائنا یقیناً یہ بلیم کر رہا ہے کہ امریکہ نے کیا، یہ بلیم جو ظاہری اسباب ہیں، لیکن پیچھے جو ہے امر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام کرتا ہے، اللہ کس سے کیا کام لے رہے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ اگر ٹھیک ہے، اگر یہ یہاں کی فوجیوں نے ایسی چیز چھوڑ دی، ہمیں اس سے بحث ہی نہیں ہے۔ بحث یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہے، اور تمہاری دھرتی پر جو ظلم ہو رہا ہے، اور ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں، اور کسی نہ کسی درجے میں دنیا کے مختلف خطوں پہ جو ظلم رونما ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خیر و عذاب نازل کرتے ہیں، لہٰذا ایک خیر و عذاب بنا کے نازل کیا، اور قرآن میں اللہ نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ اس طرح کے جو حالات ہوتے ہیں یہ خیر و عذاب ہے۔ اور باقی رہا اہل ایمان، جو سچے مومن بندے جن کے وجود سے ظلم صادر نہیں ہوتا، ان کے لیے اس طرح کے حالات آزمائش ہوتے ہیں، ان کے لیے ٹرائل ہوتے ہیں، وہ اس ٹرائل کے اندر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی طرف بڑھتے ہیں،
ان کے لیے آزمائش ہے لیکن دوسروں کے لیے عذاب ہے، اور یہ اہل ایمان کی تطہیر کا ذریعہ بنتا ہے، اور انسانوں کے مسلمانوں کے دلوں سے یہ دنیا کی بے ثباتی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ دنیا اور دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر، اس کا جتنا قرب ہوگا اتنا ہی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کی حصار میں لے لیتے ہیں۔ اس طریقے سے سلسلہ آگے چلتا ہے۔ سبحان اللہ، تھینک یو سو مچ مفتی صاحب، اتنے خوبصورت انداز سے آپ نے ان چیزوں کو واضح کیا ہے۔